میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو پہلی شعبان کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 70,000 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70,000 حجوں کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ قبر میں جانے لگے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے جلوے اس کو نظر آئیں گے۔ پہلے اللہ رب العالمین کے جلووں کی زیارت کرے گا، پھر اس کو موت آئے گی، پھر اللہ رب العالمین کے جلووں کی زیارت کرنے کے بعد پھر آقا امام الانبیاء کی زیارت بھی کرے گا، آقا امام الانبیاء کے چہرے پاک کی زیارت کرے گا، کلمہ نصیب ہوگا، ایمان کی حالت سے وہ دنیا سے جائے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین 1,000 نور اس کی قبر میں داخل کر دے گا، 1,000 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کرے گا، 1,000 غزوات کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کرے گا۔ جب قبر میں داخل ہوگا نقیرین بھی اس کے استقبال کے لیے مرحبا 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 کی صدائیں لگائیں گے۔ سودا بڑا سستا ہے لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ پہلے شعبان کا روزہ، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ 70,000 حجوں کا ثواب، 70,000 عمروں کا ثواب، 1,000 شہیدوں کا ثواب، 1,000 غزوات کا ثواب، پھر جب مرنے لگے گا روح جسم سے نکلنے لگے گی اللہ رب العالمین کی بھی اس کو زیارت ہوگی، پیارے آقا امام الانبیاء کی بھی اس کو زیارت ہوگی، اور قبر میں نکیرین بھی اس کا استقبال کریں گے۔ اور جب قبر میں نکیرین سوال و جواب کریں گے نا، میرے آقا امام الانبیاء سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا اللہ رب العالمین اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وہ شہید ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے قلب پر مہر شہید کی لگا دے گا۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی شہادت کی موت میں مرا، آخرت کے دن اللہ رب العالمین اس کو شہداء کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ اور فرمایا یہ ماہ مقدس، اس میں میرا مہینہ، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا شعبان و شہر و رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان ہے اللہ کا مہینہ۔ اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و امتی، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے نا بڑے بڑے بہانے رکھے، بڑے بڑے بہانے رکھے ہیں۔ اس شعبان المعظم کے اندر اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد اگر اس کو موت آ گئی ہے تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے مال کو پاک کر دے گا، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، ادھر مال بھی پاک، ادھر غرباء کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب صحیح مالدار آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ایمانداری سے نکالے نا، یقین جانو غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد اتنی ہو جاتی ہے کہ ان کی تنگی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جن کے پاس مال ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے، صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، جی یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور جو قیدی ہوتے ان کی قید میں کمی کر دیتے، اور جو قابل سزا ہوتے
ان کی سزا میں بھی کمی کر دیتے، اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا نا آپ قیدیوں کو آزاد فرما دیتے، اور جو سزا یافتہ ہوتے تھے ان کی سزاؤں کو معاف کر دیتے، اور جو ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جاتا فرمایا آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دو تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے غریب مسکین اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء جب روزے رکھتے تھے نا، ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ایسا آیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے نہ سحری کر رہے ہیں نہ ہی افطاری کر رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں وصال یوم کے روزے، وصال یوم کے روزے۔ میرے آقا امام الانبیاء کی ظاہری زندگی مبارک کا آخری سال ہے، آپ نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام کے سامنے افطاری بھی نہیں کرتے، صحابہ کرام کے سامنے سحری بھی نہیں کرتے۔ اب جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی ہر ادا جو ہے اس کو اپنائیں، ہر ادا پر عمل کریں، اس کو اپنائیں۔ صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ میرے آقا امام الانبیاء نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری، صحابہ کرام نے بھی سحری افطاری چھوڑ دی، صحابہ کرام دن بدن کمزور۔ میرے آقا امام الانبیاء کی صحت مبارک میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کی صحت مبارک پہلے سے بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کے کملے والے ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا تم روزے کیسے رکھ رہے ہو؟ عرض کے کملے والے جیسے آپ روزے رکھتے ہیں ایسے ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، آپ افطاری بھی نہیں کرتے سحری بھی نہیں کرتے، ہم نے بھی سحری افطاری چھوڑ دی۔ میرے آقا امام الانبیاء جلال میں آ گئے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، میرے جیسا کون ہے تم میں سے؟ ابھی تو ربی و یسقینی و یطعمنی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میرے جیسا کائنات میں تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے، کائنات میں کسی کے ہاتھ نہیں، اللہ نے جیسی مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کائنات میں کسی کی ایسی آنکھیں نہیں، اللہ رب العالمین نے جیسے گوشے مبارک کان مبارک عطا فرمائے، کائنات میں کسی کی ایسے کان نہیں۔ میرے پائے ناخن سے لے کر سر کے بال مبارک تک کائنات میں میری نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، میرے جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یہ الفاظ آپ نے صحابہ کو بولے ہیں، اور جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے مومن تھے۔ کتنے بیٹھے تھے؟ سارے بولو یار، سارے مومن تھے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ اے محبوب قل، آپ فرما دیجئے انا بشر مثلکم یوحا، کہ میں تمہاری جیسا بشر ہی ہوں، مجھ پر اللہ وہی نازل کرتا ہے۔ تو یہ جو آیا مقصہ نازل ہوئی نا، تو آپ نے یہ الفاظ کفار و مشرکین کو بولے۔ کن کو بولے جی؟ کفار و مشرکین کو، کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ لیکن جب مومنوں کی باری آئی، سامنے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، بلال پاک، ابو ہریرہ، جب صاحب نے صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو صحابہ کو فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ آپ مسئلے کی سمجھ آئیے جی۔ یہ جو رٹ لگائے بیٹھے ہیں نا بے ادب گستاخ لوگ، جی نبی پاک نے فرمایا ہے
میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے مومنوں کو نہیں بولے، یہ الفاظ آپ نے کافروں اور مشرکوں کو بولے ہیں، منافقوں کو بولے ہیں۔ مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، میرے قریب آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے جیسے ہی ہوں، میں تم میں سے ہی پیدا ہوا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، کیوں دور بھاگتے ہو، کیوں نہیں میری بات سنتے، میرے قریب آؤ۔ لیکن جب باری صحابہ کی آئی تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں ہے، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں۔ پتہ چلا جو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہے، ہمارے ورگے ہے، وہ یا تو منافق ہے، یا تو کافر ہے، یا تو مشرک ہے، یا بے ادب بے ایمان ہے۔ جو مومن ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، نبی کا پکا سچا سچا غلام ہوگا، وہ نبی کو کبھی نہیں کہے گا نبی ہم جیسے ہی ہے نا۔ سمجھ آئیے بھائی، جو نبی کا نوکر ہوگا، امام الانبیاء کا خادم ہوگا، پکا سچا عاشق رسول ہوگا، وہ کبھی یہ الفاظ نہیں بولے گا کہ نبی ہم جیسے ہے، نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، نبی کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں۔ یہ وہی الفاظ بولتے ہیں جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، جو منافق اور بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ وہ بولتے ہیں، جو مومن ہوگا، عاشق رسول ہوگا، وہ الفاظ، کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء کا فرمان ہے ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں۔ ابھی تو ربی، میں تو رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے، تم میں سے میری مثل ہے کوئی نہیں۔ پنجابی کے شاعر نا اعظم چشتی صاحب، انہوں نے سرکار علیہ السلام کی شان میں بڑی پیاری ربائی لکھی۔ آپ فرماتے ہیں محبوبات اور نکتہ چینی، اور جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اور اصل منافق اور تو جانی اس نو، اور تے جھوٹا پیار جتاندا۔ اے مسئلہ سن دسیا عشق دے مفتی، اور جڑا مڑے مڑے فرماؤندا، اور آزم جتے اور دل لگ جاوے، اور ایتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور جہدے نال پیار ہوئے وہ دے وچوں عیب نظر آندا ہے؟ یار دنیا دی مثال لے لو، تسی جہدے نال عشق کردے ہو، پیار کردے ہو، وہ دے وچوں تہاڈے عیب نظر آندا ہے؟ تو جس جگہ پہ پیار ہو جاتا ہے نا، عشق ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور ہوتی تب ہے جب اس کی ادائیں دل میں بس جاتی ہے، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی گفتار رفتار، اس کا چہرہ مورا، چلنا پھرنا جب دل میں ڈیرا لگا لیتا ہے، بس جاتا ہے، بس پھر محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بارے میں دوسرا کوئی بات کرے تو کہتا ہے تلوار میرے ہاتھ میں ہونا، میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ میرے یار کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ جو امام الانبیاء ہیں وہ تو ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک ہیں، اور میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں ہے، خدا کی قسمیں۔ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اس کے اندر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جب بندہ کثرت سے جتنا زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا نا، کل بروز قیامت اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔
میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے نا، وہ قیامت کے ساتھ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا چاہتے ہو، تو پھر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اور درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے ایرے وغیرہ نتھو خیرے کو نہیں دیا، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ میں بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے ہر ایک کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صرف جو مومن ہوگا نا، جو مسلمان ہوگا، جو عاشق ہوگا، جو صحیح طریقے سے اندر اور باہر سے کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایمان والے کو اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر بے ایمان اہل وغیرہ کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر میرے بزرگ دوستو، جو مرضی دروشی پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ نہیں پڑھنا، فلاں پڑھنا ہے، فلاں نہیں پڑھنا، کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی قرآن میں، نہ کوئی حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی پمفلٹ میں، کسی ڈائجسٹ ناول میں بھی، اخبار کے ٹکڑے تک کسی جگہ پر کوئی ایسی روایت نہیں کہ یہ درود پڑھتے ہو، یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ نہیں پڑھنا۔ 24 گھنٹے جو مرضی درود پڑھو، جیسے مرضی درود پڑھو، کوئی ٹائم نہیں آقا پر درود و سلام پڑھنے کا۔ چاہے پنجابی میں پڑھو ہزاروں درود ہزاروں سلام روح محمد، چاہے اردو میں کہہ دو یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام، چاہے انگلش میں کہہ دیتے ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، جس طریقے سے بھی کہو گے ہر حال میں درود و سلام قبول ہے، ہر حال میں درود و سلام قبول ہے۔ یہ مہینہ سرکار کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کرو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی، اور درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، صدقہ خیرات کثرت سے کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔